یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختصر گفتگو کی تھی۔ سلسلہ کلام کو جس جگہ منقطع کیا گیا تھا وہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ کائنات عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان میں ہر ایک نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے ان کا انتخاب کیا گیا، اس دور کے اعتبار سے ان کا انتخاب کیا گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے جب انسانیت کو ایک دستور دینا تھا رب کی طرف سے، قیامت تک کے لیے رب کریم کی طرف سے انسانیت کو ایسا دین دینا تھا کہ جو انسانیت کے لیے دستور حیات بن جائے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، اور قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 پارے کے اندر اللہ کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت اور ان کے درجات کو بیان فرمایا۔ ان 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے یہ سارے کے سارے چنیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں، خدا کے پسندیدہ ہیں، اور ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے رہبر بنا کر بھیجا، مقتدا بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، شارع بنا کر بھیجا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، وجہ تخلیق کائنات بنا کر بھیجا، اور آپ کی ذات پر نبوت کو اور رسالت کو ختم کیا، اور آپ کو خاتم النبیین کا اعزاز عطا فرمایا۔ اب وہ ذات جس کو رب نے خاتم النبیین بنایا، اب وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، اب وہ ذات جس کو رب کریم نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، ضروری تھا کہ اس ذات کے کمالات ایسے ہوں، صفات ایسے ہوں، افکار ایسے ہوں، اس ذات کی عظمتیں ایسی ہوں، اس ذات کی رفعتیں ایسی ہوں کہ انسانیت کے جس معیار سے بھی پرکھا جائے وہ ذات کائنات کے لیے ایگزامپل بنے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے خدا نے اس کا دل پیدا کیا۔ جس طرح کے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں، کتنی؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات کہہ کے 7 آسمانوں کا اور 7 زمینوں کا ذکر فرمایا،
اور 7 زمینیں اور 7 آسمانیں ہیں، اور فرمایا کہ 7 زمینوں کا جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حرم پاک ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، جہاں یہ خانہ کعبہ یہ مڈل آف دا ورلڈ ہے، یہ ورلڈ کا جو ہے سینٹر ہے، اور اس کو دل کہتے ہیں۔ یہ زمین کا دل کعبہ شریف ہے، زمین کا دل کیا ہے؟ کعبہ شریف ہے۔ اور ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے اوپر جو خدا نے مخلوق پیدا کی ہے، علماء نے لکھا کہ 7 آسمانوں کا دل بھی کعبہ ہے اور 7 زمینوں کا دل بھی کعبہ ہے۔ 7 آسمانوں کا دل بھی کیا ہے؟ کعبہ ہے، اور 7 آسمانوں کا 7 زمینوں کا دل بھی کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ حرم شریف ہے۔ اس کو قلب آف دا ورلڈ کہتے ہیں، قلب آف دا ارض کہتے ہیں، قلب آف دا سماوات کہتے ہیں۔ یہ 7 آسمانوں کا بھی دل ہے۔ اور پھر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی لطیف بات لکھی ہے، فرمایا کہ خدا نے جو دل پیدا کیا ہے، اس دل کے اندر حیات ہوتی ہے، روح ہوتی ہے۔ فرمایا 7 زمینوں کی جو روح ہے، 7 آسمانوں کی جو روح ہے، 7 زمینوں اور آسمانوں کے اندر رہنے والی جو مخلوقات جن کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، فرمایا ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا جو قلب ہے یہ کعبہ شریف ہے، اور یہ 7 زمینوں کی جو روح ہے یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کائنات کے لیے مثل روح ہے، کہ جب تک روح جسم میں موجود ہوتی ہے تو جسم حرکت کرتا ہے۔ روح جسم میں موجود ہے تو آپ کی آنکھ جھپکے گی، روح جسم میں موجود ہے تو آپ کی زبان بولے گی، روح جسم میں موجود ہے تو آپ کا ہاتھ حرکت کرے گا، روح جسم میں موجود ہے تو آپ کا پاؤں چلے گا، روح جسم میں موجود ہے تو آپ کی سانسیں چلیں گی۔ فرمایا جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اب اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ روح کائنات ہے۔ حضور کی ذات کیا ہے؟ روح کائنات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، اور قرآن اس منظر کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر جو حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی معراج ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو جو ہے وہ سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو سیر ہے یہ زمینی معراج ہے حضور علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کی معراج کا دوسرا جو سیشن ہے وہ آپ کی آسمانی معراج ہے۔ آپ کو 7واں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر 5ویں آسمان پر، پھر 6ٹھے آسمان پر، پھر 7ویں آسمان پر، پھر سدرہ پر، پھر سدرہ سے آگے لامکان، اور لامکان کے آگے قرب خاص کے اندر جلوہ حق عطا کر کے، اپنے قرب عطا کر کے، اپنے حسن مطلق کا دیدار عطا فرمایا۔ اب اس کو امام فخر الدین رازی اور دیگر محدثین نے لکھا کہ جب حضور اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو سب سے پہلے کیا کرایا گیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن یا پھوپھی زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر تھا، جو آپ کا وہ گھر حرم پاک کے اندر تھا، خانہ کعبہ کے قریب تھا، حرم کی حدود کے اندر آپ کا گھر تھا۔ آپ اس رات اپنے گھر میں نہیں تھے، تو آپ کو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ رات کو اٹھایا گیا، جبریل میرے پاس آئے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے سب سے پہلے مجھے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے میرا شق صدر کیا۔ کیا کیا؟ میرے سینے کو کھولا گیا۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو شق صدر ہوا، آپ کا جو سینہ مبارک کھولا گیا، یہ 3 مرتبہ کھولا گیا۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے شق صدر کیا گیا،
اس طرف پورا آپ کو اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں شک صدر ہوا، پھر براق لایا گیا، پھر 70,000 یا 40,000 علی ھذا القیاس مختلف روایات مختلفہ ہزاروں فرشتوں کی معیت میں آپ کے جلوس میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ تو فرماتے ہیں میں پھر مسجد اقصیٰ گیا، اور علماء و محدثین نے لکھا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان یہ 2 ماہ کی پیدل مسافت ہے۔ اتنا لمبا یہ زمینی وہ ہے، وہ بیچ میں اتنی لمبائی اور اتنا اس کا طول اور عرض ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر حضور فرماتے ہیں جس پانی سے مجھے غسل دیا گیا یا جس پانی سے مجھے وضو کرایا گیا، میں جب واپس آیا تو وہ پانی چل رہا تھا۔ فرمایا کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے جو ہے وہ دستار شریف جو ہے وہ درخت کی ٹہنی سے ٹکرائی تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی جب میں واپس آیا۔ جو کنڈی کھول کے میں گیا تو وہ کنڈی بھی جو ہے وہ حرکت کر رہی تھی۔ تو میں اپنے رب سے مل کر آیا، واپس آیا تو علماء نے لکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اتنی عظیم سیر کرائی۔ تو اس کے جہاں پر اور علماء نے جواب دیا، میرے استاد محترم محدث اعظم سعید ملت حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے یہ مثل روح ہے۔ کیا ہے؟ جس طرح جسم میں روح موجود ہے تو جسم حرکت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اب جب کوئی فوت ہو جائے، کسی کی روح نکل جائے تو ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کے ہاتھ سیدھے کرتے ہیں، اس کے پاؤں جوڑ کے باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس جسم میں جان نہیں ہے کہ یہ پاؤں خود سیدھے کر سکے، اب اس جسم میں جان نہیں ہے کہ یہ اپنی آنکھیں خود بند کر سکے، تو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں کیونکہ اس باڈی سے روح نکل گئی ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملنے کے لیے آپ نکلے تو کائنات کا جو نظام تھا جہاں تھا وہی رک گیا۔ کیوں؟ کہ اس کائنات کی جان ہے مصطفیٰ کریم۔ تو جب اس جہان کی جان مصطفیٰ ہے، اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس طرح اشارہ دیا ہے کہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ وہ جان ہے جہان کی۔ تو فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس جہان سے جان نکل گئی، جہان کی روح نکل گئی، جو چیز جہیں تھی وہیں رک گئی۔ اپنے رب سے ملاقات کر کے، قرب خاص حاصل کر کے، دیدار کر کے، حسن مطلق کا دیدار کر کے، اللہ کے احکام لے کر جب واپس آئے تو فرمایا کہ جسم میں واپس روح پڑی، اس جہان میں واپس جان پڑی، تو جو چیز جہاں تھی وہیں سے اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ تو پہلی مرتبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں آپ اپنی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تھی۔ تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا شک صدر کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا، میرا سینہ چیرا گیا۔ خود اشارہ کر کے حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہاں حلقوم سے لے کر ناف تک میرا سینہ چیرا گیا۔ پھر فرماتے ہیں میرے دل کو باہر نکالا گیا۔ حضور فرماتے ہیں دل کو باہر نکال کے پھر دل کو چیرا گیا۔ دل کو چیرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں دل میں سے جمے ہوئے خون کو باہر نکالا گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد سے پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ اور مقرب فرشتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک سونے کی تشتری تھی، اور اس سونے کی تشتری کے اندر نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ فرمایا وہ سونے کی تشتری، وہ نور میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر ہنڈیل کر، حضور فرماتے پہلے میرے دل کو سیا گیا، پھر میرے جو ہے وہ سینے کو سی دیا گیا، اور سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد کائنات میرے اوپر منکشف ہو گئی۔ اور فرمایا کہ یہ آپریشن کب ہوا؟ 10 سال کی عمر میں۔ اور دوسرا آپریشن کب ہوا؟ جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو پہلی وحی سے پہلے اسی طرح کا آپریشن ہوا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر قرآن کا نزول ہوا، اور پھر میرے پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو اور پھر تیسری مرتبہ کب شق صدر ہوا؟ جب آپ کو معراج کرائی گئی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس میں بھی بالکل یہی منظر تھا۔
کہ جبریل آئے، آپ کے ساتھ میکائیل علیہ السلام تھے، آپ کے ساتھ اسرافیل علیہ السلام تھے، آپ کے ساتھ دیگر ملائکہ موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے لٹایا اور میرا سینے کو چیرا، میرے دل کو باہر نکالا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر نور کو ہنڈیلا گیا۔ اب علماء نے اس پر یہ حدیث کے متن کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس حدیث پر جو محدثین اکرام نے جو اس کی شرح بیان کی، جو اس میں علمی اور روحانی اور ایمانی نکات بیان کیے ہیں، وہ قابل سماعت ہے۔ علماء نے لکھا کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو سینے کو چیر کر ڈالی گیا، اور حضور فرماتے اتنا بڑا آپریشن ہوا، میرا دل نکالا گیا، میرا سینہ چیرا گیا، بلا دم ولا وجہ، نہ تو مجھے خون نکلا نہ درد ہوا، ایک بات، نہ میں بے ہوش ہوا۔ فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اچھا دل جسم سے باہر نکال دیا گیا، پتہ چلا کہ کائنات جسم دل کی محتاج ہے، میرے مصطفیٰ دل کے محتاج نہیں، دل مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ روح جو ہے وہ جسم روح کا محتاج ہے، لیکن میرے مصطفیٰ روح کے محتاج نہیں ہے، روح میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اسی لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ قبر انور جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کا وجود موجود ہے، اس وقت بھی آپ کا جسم اطہر موجود ہے، قبر آپ کے جسم کے ساتھ کی قبر کے اندر جو مٹی جو مصطفیٰ کریم کے جسم کو ٹچ کر رہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کے جسم کے ساتھ مس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو آپ کو شک صدر ہوا 10 سال کی عمر میں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو علم عطا کیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خدا نے آپ سے نبوت کا اعلان کرانا ہے، آپ عام بچوں کی طرح نہیں ہیں، پہلی مرتبہ آپ کو علم نبوت شک صدر کر کے عطا کیا گیا۔ دوسری مرتبہ آپ کو جو شک صدر ہوا، فرمایا کہ پھر آپ کو اندر وہ قرآن کریم، چونکہ اللہ نے پورے 30 سپارے 6666 آیات نازل فرمانی تھی، اور براہ راست اپنے کلام کے لیے قلب مصطفیٰ کا انتخاب کیا تھا، دل مصطفیٰ کا انتخاب کیا تھا، لہذا ضروری تھا کہ دل مصطفیٰ کے اندر وہ طاقت، اور دل مصطفیٰ کے اندر وہ نورانیت، اور دل مصطفیٰ کے اندر وہ استطاعت ڈال دی جائے کہ جس کا قرآن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس امانت قرآن کو ہم نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، اس نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، دریاؤں پر نازل کرنا چاہا، دریاؤں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتے، لیکن پہاڑ بدن برداشت نہیں کر سکے، سمندروں نے اس کی بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، ساتوں زمینوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ساتوں آسمانوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس محبت وحی کا مرکز کس کو بنایا؟ قلب مصطفیٰ کو۔ اللہ اس کے فرمایا کہ وہ وحی کے برداشت کرنے کی، اللہ کے جلال کو برداشت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے جب انوار کی قوت اور طاقت کو برداشت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کا شک صدر کر کے اس کے اندر وہ چیز ڈالی۔ اور تیسری مرتبہ معراج سے پہلے شک صدر کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کہ اب جو سرکار کو معجزہ عطا کرنا تھا وہ براہ راست اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کرنا تھا۔ اب دیکھیں قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ رب آرینی امالک و مولا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں دیدار تو کراؤں گا لیکن تو اس کا جلوہ برداشت نہیں کر سکے گا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی نازل کی، پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 دن تک جلوہ برداشت نہیں کر سکے۔ وہ تو تجلی صرف پہاڑ پر نازل کی تھی، اور اب موقع کیا تھا؟ اب مصطفیٰ نے اللہ کے حسن مطلق کو براہ راست دیکھنا تھا، رب کریم کے حسن مطلق کا براہ راست دیدار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا قرب ایسا حاصل کرنا تھا کہ جس کو میرے رب نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہہ کے فرما دیا کہ اس طرح مصطفیٰ کا اپنے رب کے ساتھ قرب ہوگا، اور اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار اس طرح کرنا تھا کہ اللہ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى،
میرے مصطفیٰ اپنے رب کے حسن مطلق کے جلووں کے اندر اس طرح گم تھے اور اس طرح اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے تھے، اتنے انہماک سے دیکھ رہے تھے کہ آنکھ نے جھپکنا ہی چھوڑ دیا۔ نہ حد سے بڑی ہے، نہ ادھر ہوئی ہے، نہ ادھر ہوئی ہے، اپنے رب کے جلووں میں کھوئی رہی۔ فرمایا کہ یہ فرمایا کہ تیسری مرتبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کیا گیا، وہ آپ کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ انوار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ جن کے ذریعے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرنا تھا، جو ہے اپنے رب کا دیدار کرنا تھا۔ اور فرمایا کہ دیکھیں، اور پہلی مرتبہ شق صدر کرنا آپ کو علم عطا کیا، علم الیقین کے منظر پر آپ کو فائز کرنا تھا۔ دوسری مرتبہ جب شق صدر ہوا تو جبریل نے اپنا دیدار بھی کرایا اور پھر آپ پر وحی بھی لے کر آئے، اور اس کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور آپ کے قلب کے لیے نزول قرآن کا جو ہے وہ انتخاب آپ کے دل کا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ دوسری مرتبہ آپ کے دل کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اب اس دل پر پورے قرآن کو اترنا ہے، اب اس دل پر براہ راست رب کریم سے کے کلام کا نزول ہونا ہے، تاکہ اس دل کے اندر، تاکہ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب حضور اللہ نبی علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا تو سرکار اس منظر کو بیان فرماتے، حضور کرتے میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، جب میں 10 سال کی عمر میں تھا تو میرا جب سینہ چیرا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، دل کو چیرا گیا، دل کو دھویا گیا، اور جب میرے دل کا مشاہدہ فرشتوں نے کیا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ فرمایا جبریل نے قلب مصطفیٰ کو جب دیکھا، جبریل نے دل مصطفیٰ کو جب دیکھا تو جبریل نے کہا اس دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتا ہے، اس دل کے اندر 2 کان ہیں جن سے یہ سنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام 7 زمینیں آپ کے سامنے ہوتی تھی، 7 آسمان آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، صلاۃ الکسوف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب مدینہ شریف میں سورج گرن لگا، میرے مصطفیٰ صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے اور حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلے گئے، آپ نے ہاتھ آگے کیا، پھر آپ پیچھے کھینچ لیے، پھر نماز مکمل کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نماز پڑھاندے اب میری نظر جنت تے پہ گئی۔ کیا فرمایا؟ تمہیں نماز پڑھاتے میں نے جنت کو اپنے سامنے دیکھا، اس میں بڑے خوبصورت انگور کے، پکے ہوئے انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، دل کیا کہ ایک خوشہ توڑ کر تمہیں کھلا دوں۔ کیا کیا؟ دل نے چاہا کہ خوشہ توڑ کے تمہیں کھلا دو، پھر خیال آیا کہ یہ تو میرے رب نے تمہارے لیے جنت کی غذا رکھی ہے، لہذا یہ تم جنت میں ہی کھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا پھر اب یہ دیکھیں، یہ وہ قلب مصطفیٰ کی نظر ہے کہ کھڑے مدینہ طیبہ میں ہیں اور نظر جنت پر ہے، کھڑے مدینہ طیبہ میں ہیں، 7 آسمان سامنے ہیں، کھڑے مدینہ طیبہ کے اندر ہیں اور 7 زمینیں سامنے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آئے تو کفار اور مشرکین نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کہ 7 آسمانوں پر کیا، ہم تو کبھی آسمان پر گئے ہی نہیں۔ البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد عربی کبھی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ گئے ہی نہیں، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ کے جو ماہرین ہیں، جو بڑے بڑے تجار ہیں جو وہاں جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، میں نے وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، ان سے پوچھتے ہیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، آپ کے دروازے کتنے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو لا کر، اور میں اس طرح سکرول چل رہا تھا جیسے آج کے دور میں ٹی وی تو آج ایجاد ہوا نا، آج ٹی وی ایجاد ہوا، میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مکے میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو لائیو دیکھا، پہلا لائیو پروگرام میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ آج کے دور کی جدید سائنس تو آج اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے سامنے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا، وہ پوچھتے تھے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، میرے سامنے کھڑکیاں چل رہی تھی، گن کے بتا رہا تھا، وہ بتا رہے تھے اس کے دروازے کتنے ہیں، میں دروازوں کو بتا رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جبریل کہہ رہے ہیں اس دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں
جو رکوع سے ہی نہیں کرتے، مجھ سے پہلے رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا بڑے انہوں نے بڑی جلدی ہوتی ہے، چلو امام تو پہلے ہی سجدے ہی چلے جائیے، یا امام تو پہلے ہی رکوع کر لیں گے، ایسی عادتیں ہیں ہم لوگوں کی یا نہیں؟ حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو رکوع اور سجدہ مجھ سے پہلے کر جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایسی نگاہ دی ہے کہ نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا سجدہ مجھ سے پوشیدہ ہے۔ یہ رکوع اور سجدہ تو یہ حرکت سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جو صحابہ کی ایک ایک نیکی سے بھی واقف تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں، اور فرمایا عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ یہ ہے علم مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ۔ تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو آپ کے لیے جو ہے جو یہ شق صدر کیا گیا، اس کے لیے فرمایا کہ جس سونے کی تشتری کے اندر وہ اللہ کی طرف سے نور بھیجا گیا مصطفیٰ کے سینے میں ڈالنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ نور کیا تھا؟ وہ خدا کی طرف سے وہ طاقت تھی جو وحی کا بوجھ برداشت کر سکتی، خدا کی طرف سے جو وہ طاقت تھی جو انوار نبوت آپ کو عطا کیے گئے، خدا کی طرف سے وہ استطاعت اور وہ قوت آپ کو عطا کی گئی ہے کہ جو ہے وہ جس سے آپ اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کرتے۔ اور تیسرا علماء اور محدثین نے اس پر بحث کی، اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگ کہ حضور علیہ السلام کے لیے وہ سونے کی تشتری کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے قلب اطہر کو سونے کے تشت میں رکھنے میں حکمتیں کیا تھی؟ فرمایا کہ روئے زمین کی جتنی دہاتیں ہیں نا، ان دہاتوں میں جو سب سے اعلیٰ دہات ہے وہ سونے کی ہے۔ کیا؟ وہ سونے کی دہات ہے، اور حضور علیہ السلام کے لیے سونے کی تشتری کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ دہاتوں میں سب سے اعلیٰ دہات سونے کی دہات ہے، تو اب اس کے اندر اللہ کی طرف سے انوار کو بھیجا گیا تاکہ پتہ چلے کہ جس دل کے اندر یہ انوار ڈالے جائیں گے وہ کائنات کے تمام قلوب سے سب سے اعلیٰ دل ہے، کائنات کے تمام دلوں سے سب سے اعلیٰ دل ہے، کائنات کے تمام دلوں میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ اس کو ظرف حاصل ہے۔ اور دوسرا کیا کہ فرمایا کہ سونے کی تشتری کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ فرمایا کہ سونے کو مٹی نہیں کھاتی۔ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ نے ڈسٹرائے کرنی ہو، کوئی بھی چیز ختم کرنی ہو، اس کو ہم مٹی میں دبا دیتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کی باڈیوں کو بھی ہم مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ ہر چیز کو مٹی اپنے اندر نگل لیتی ہے، اس کو وہ انسان اس کے اندر مل جاتی ہیں، ہڈیاں مل جاتی ہیں، جسم مل جاتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے مٹی میں دبانی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ لیکن فرمایا کہ سونا دھاتوں میں ایک ایسی دھات ہے کہ جس کو مٹی نہیں کھاتی، بے شک کتنے ہزار سال پڑا ہوا۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دل کے لیے سونے کی تشتری کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ فرمایا کہ جس جسم کے اندر وہ اللہ کی طرف سے انوار ڈالے جائیں گے، فرمایا نبیوں کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی، اس لیے اس دھات کا انتخاب کیا گیا۔ اس لیے کائنات کو بتایا گیا کہ یہ مصطفیٰ کا جسم عام لوگوں جیسا نہیں، مصطفیٰ کا مقام عام لوگوں جیسا نہیں۔ مصطفیٰ اگر بشر ہیں تو کائنات کے سب سے عالی بشر ہیں، مصطفیٰ اگر نور ہیں تو کائنات کے سب سے عالی نور ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمایا کہ چونکہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا تخت لایا گیا۔ اور تیسری وجہ کیا بیان فرمائی کہ فرمایا کہ سونا دھاتوں میں ایک ایسی دھات ہے جس کو زنگ نہیں لگتا، سونے کو زنگ نہیں لگتا۔ اور دلوں میں قلب مصطفیٰ وہ ہے جو ہر قسم کے زنگ سے پاک ہے، جو ہر قسم کی معصیت سے پاک ہے، جو ہر قسم کی کجی سے پاک ہے، جو ہر قسم کی کمی سے پاک ہے۔ وہ ایسا دل ہے کہ جس دل کے اوپر اللہ نے 6666 آیتوں کا انتخاب اس دل کے لیے کیا ہے۔ وہ ایسا دل ہے کہ جس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار کا مرکز اور محور بنایا ہے۔ وہ دل ایسا دل ہے کہ جس دل سے کائنات کی روح چلتی ہے، کائنات کے دل جس دل سے حرکت کرتے ہیں، کائنات کی سانسیں جس دل کے ساتھ چلتی ہیں، وہ دل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے بعض حکماء نے کہا ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر جو دماغ ہوتا ہے یہ چاندی کی طرح ہوتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا نا دماغ کسی جانور کا آپ دماغ دیکھیں تو اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ سلور کی طرح، چاندی کی طرح ہوتا ہے۔
اور اسی طریقے سے جو انسان کے اندر جگر ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ جگر ہوتا ہے یہ فولاد کی شکل کا ہوتا ہے، جگر فولاد کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کے اندر جو دل ہوتا ہے، یہ جو دل ہے یہ سونے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا دل سونے کی طرح ہوتا ہے، جگر فولاد کی مثل ہوتا ہے، اور دماغ جو ہوتا ہے یہ چاندی کی مثل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے جو ہے اس چیز کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آپ کا دل اس تشت میں اس لیے لایا گیا کہ کائنات کی دھاتوں میں سب سے اعلیٰ دھات ہے مصطفیٰ کریم کا دل، اس کے ذریعے اس تشتری کو لا کر اس کے ذریعے انوار اور وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ استطاعت برداشت کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر ڈالی۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں جو ہے وہ مسلمانوں پر عام لوگوں کے اوپر سونے کے برتن میں کھانا کھانا، سونے کے برتن کو استعمال کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ منع کیا ہے فقہاء نے کہ دنیا میں سونے کے برتن استعمال نہ کرو۔ خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ سونے کے زیورات ہیں ایک حد تک استعمال کر سکتی ہیں، اور کھانے پینے کے لیے یا اس عام جس طرح ہم کھانے پینے کے لیے برتن استعمال کرتے ہیں، دنیا میں اس طرح سونے کے برتن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت میں جو برتن رکھے ہیں وہ سونے کے برتن رکھے ہیں۔ جنت میں جو اللہ کی نعمتیں ہر جنتی کو پیش کی جائیں گی وہ سونے کے برتن ہوں گے، ٹرے سونے کی ہوں گی، ڈونگے سونے کے ہوں گے، کپ سونے کے ہوں گے، جو بھی برتن ہیں، جو بھی انعامات ہیں وہ سونے کے برتن، یہ جنتیوں کے برتن ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے لیے تشتری کا اہتمام کر کے یہ بتا دیا کہ عام مسلمان کو تو یہ نعمتیں جو وہ قیامت کے بعد جنت میں جانے کے بعد نصیب ہوں گی۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جسے خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جنتی برتنوں کو دنیا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جنتی مشروب کو دنیا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ جنت میرے مصطفیٰ سے پوشیدہ ہے، نہ جنت کی نعمتیں میرے مصطفیٰ سے پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنا کر بھیجا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ بس اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ جتنے بھی صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے کس پر توجہ دیتے ہیں؟ دل پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح ہو تو پورا جسم صحیح، وہ اگر فاسد ہو، وہ اگر غلط ہو تو جسم غلط۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ سے توبہ کرے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ مسلسل کرتا جائے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ دل وہ کل ہے کہ جس کا ادنا جزو ہے سارا جہاں۔ دل وہ کل ہے کہ جس کا ادنا جزو ہے سارا جہاں، ہے اسی میں سب سمائے لا مکان ہو یا مکان، سب اسی میں سمائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دل کے طرف اشارہ دے کے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کان دلاندیاں جانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کان دلاندیاں جانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو وہی رب نو پہچانے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جو دل ہے تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے دل کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ پر شریعت کو مکمل کرنا تھا، آپ پر دین کو مکمل کرنا تھا، قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت باقی رہنی تھی، قیامت تک کے لیے آپ کا فیض باقی رہنا تھا، اس لیے دل مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جب معراج ہوئی، اس میں کیا کیا مشاہدات دکھائے اور اس میں امت کے لیے کیا تعلیم ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ٹاپک میں پیش کریں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔